اس کے بعد میں اس انجمن کی آخری کڑی میں تقریر پیش کرنے کے لیے شیخ طلحہ ابن شیخ مولانا عبدالرؤف ندوی صاحب کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئے اور تقریر پیش کرے۔ ان کے تقریر کا عنوان ہے اے بنت ہوا تو نے اپنے عظمت کو فراموش کر دیا۔ یہ حفظ اول کے طالب علم ہیں اور عمر کھڑ کے رہنے والے ہیں۔ کان میں جاتی اور دیوار میں چلی جاتی باتیں سب ایک لگانے سے جیسے کرنٹ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے اس میں عورتوں کو اپنے گھر میں رہنے کی تلقین کی گئی ہے اور بلا ضرورت اپنے گھر سے باہر نکلنے اور بازاروں میں سیر و تفریح کرنے سے منع کیا گیا ہے، مگر اس کے باوجود آج کی عورتوں سے شرم و حیا کا جنازہ اٹھ گیا۔ بے حیائی و بدکاری کی کوئی حد نہ رہی، زناکاری مکاری عیاری عام ہوتی چلی گئی، گانے بجانے عام ہوتے چلے گئے، جس کی وجہ سے ہر شہر ہر قصبے میں عیاشی کے اڈے قائم ہونے لگے۔ مگر افسوس صد افسوس ان مہلک بیماریوں میں مسلم خواتین بھی جم کر حصہ لینے لگی۔ انہوں نے اپنے دین و اسلام کی تہذیب کو ٹھکرا کر یورپ کی تہذیب و تمدن کو اختیار کر لیا، ایسے کپڑے استعمال کرنے لگی جس سے جسم کا تمام نشے و فراز نمایاں ہے۔ دوپٹے کو گلے کا ہار بنا لیا۔ آپ اگر شریعت اسلامیہ کی کسوٹی سے ان کو تولے تو آپ ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ تصویر فاطمہ زہرا کی اور ام کلثوم جیسی پاکیزہ سیرت کی یا شریعت محمدیہ سے ان کا کوئی تعلق اور لگاؤ ہے، بلکہ مذہبی تہذیب کا بدنما مجسمہ ہے۔ اے بنت ہوا، اپنی تاریخ الٹ کر دیکھ، تجھے دنیا میں جینے کا حق نہیں دیا جاتا تھا، زندگی کی بھیک تجھے نہیں دی جا رہی تھی، تیرا وجود باعث ذلت و رسوائی تھا، تیرے تولد کی خبر سن کر تیرا باپ کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، دنیا میں آنا تیرا بہت بڑا ظلم سمجھا جاتا، ادھر تو پیدا ہوتی اور ادھر تیرے لیے ایک گڑھا تیار کیا جاتا، تو ابھی دنیا کا ایک بہار بھی نہیں دیکھ پاتی کہ تجھے گڑھے میں ڈال کر سینکڑوں من مٹی اوپر سے ڈال دی جاتی، تیرے زندگی کا چاند ابھی اپنی روشنی پھیلا بھی نہیں پاتا کہ اس کے غروب کا وقت آ جاتا، لہذا تو ہر طریقے سے ظلم و ستم کے شکنجے میں جکڑی تھی، جبر و تشدد کے پہاڑ تیرے اوپر توڑے جا رہے تھے اور تیرا وجود کوئی بچانے والا نہ تھا۔ تو ایک ہنگامہ محشر ہو تو اس کو بھولو کے ترانے گنگنا رہی تھی، اور اس پرخطر دور میں ایک مہتاب نبوت طلوع، ابراہیم کی دعا کا اثر نمودار ہوا، حضرت عیسیٰ کی بصارت پوری ہوئی، محبوب کبریاء کی آمد ہوئی، یعنی سید المرسلین امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین تشریف لائے اور آپ کو جینے کا حق دلوایا، آپ کے وجود کو باعث رحمت قرار دیا اور فرمایا کہ جس کی لڑکی پیدا ہوتی ہے فرشتے اس پر سلام بھیجتے ہیں۔ یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہارے ساتھ ہمدردی و غمگساری کا معاملہ۔ اے بنت اسلام، تو اپنے مقام و مرتبے کو دیکھ، تو حسن کی پیکر ہے، تو حدود ہستی میں انقلاب برپا کر سکتی ہے، تو رحمت ہے، مگر اپنی عزت و آبرو اپنی عصمت و عفت پر بدنما داغ نہیں لگا سکتی، تو گھر کی زینت ہے، تیرے لیے بازار میں گھومنا زیبا نہیں، تو تصویر فاطمہ زہرا کی تیرے لیے سیرت مثل ام کلثوم ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ جب تو نے اسلام کی تہذیب و تمدن کو اپنایا تھا، اپنی عصمت و عفت کی حفاظت کی تھی، یورپ کی تہذیب و تمدن کو چھوڑ دیا تھا، صوم و صلاۃ کے پابند ہو گئی تھی، تیرے اعمال و افعال اچھے تھے، تیرے اخلاق و کردار عمدہ تھے، اور جب تو مثل خدیجۃ الکبریٰ ماں بن گئی تو تیری گود سے اولیاء اللہ پیدا ہوئے، محدثین پیدا ہوئے، مفکرین پیدا ہوئے، شہداء پیدا ہوئے، صالحین پیدا ہوئے، حفاظ و قراء پیدا ہوئے، ائمہ و خطبہ پیدا ہوئے، یہاں تک کہ انبیاء بھی تیری گود سے پیدا ہوئے۔ مگر اے بنت ہوا، جب تیرے اعمال خراب ہو گئے تو نے یورپ کی تہذیب و تمدن کو اپنا لیا، اپنی عصمت و عفت کو بازار کا نمونہ بنا دیا، گلی کی زینت دوپٹے کو ہار کا درجہ دیا، بازار میں گھومنا تیرے لیے شیوا بن گیا، کندھے سے کندھا ملا کر چلنے کو تو نے پسند کر دیا، سنیما تو دیکھنے لگی، قبروں پہ سجدہ کرنے لگی، اپنے اندر سے حیا کو ختم کر دیا، صوم و صلاۃ کو تو نے پس پس ڈال دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو تو نے فراموش کر دیا، اسلامی احکامات تجھے برے معلوم ہو گئے لگے،
مگر افسوس اے بنت ہوا، تیری گود سے فرعون و حامان سفد لوگ پیدا ہوئے، دین کے دشمن پیدا ہوئے، باطل کی حمایت کرنے والے رئیس آدم پیدا ہوئے، ظالم و جابر پیدا ہوئے، بستو ٹونی بلیٹ ددے درندے سفد انسان پیدا ہوئے، چور و ڈکیت پیدا ہوئے، بے نمازی پیدا ہوئے، قبروں کے پجاری پیدا ہوئے، تعزیہ بنانے والے پیدا ہوئے۔ مگر اے بنت ہوا، تو سوچ تو صحیح کیا، اگر تو نے اپنے اعمال کو قیامت میں ٹھیک نہیں کیا تو رب العالمین کو کیا منہ دکھائیں گی؟ اے بنت اسلام، اگر تو بیٹی ہے تو تیرے سر پر عصمت کی چادر ہونی چاہیے، اگر تو کسی کی بہن ہے تو تیرے ہاتھوں میں عصمت و عفت کا کنگن ہونا چاہیے، اگر تو کسی کی بیوی ہے تو تیرے سینوں میں وفا کی لہو ہونی چاہیے، اگر تو کسی کی ماں ہے تو تیرے قدموں تلے جنت ہونی چاہیے، کیونکہ جب تیرا وجود باعث ذلت و رسوائی تھا، دنیا میں تیرا کوئی مقام نہیں تھا، دنیا تجھے ذلت بھری نظروں سے دیکھتی تھی، تجھے زندہ درگور کیا جاتا، مگر اسلام نے تم کا عظمت و تقدس سے سرفراز کیا، رفعت و بلندی کی دولت سے ہمکنار کیا، تمہارے عزت و آبرو کی حفاظت کی، تمہارے وقار کو معاشرے میں بڑھایا، تمہارے عظمت کو لوگوں میں روشناس کرایا۔ غرض کہ تمہیں اسلام نے زمین سے سریا تک پہنچا دیا، لیکن تم نے ان سب کو فراموش کر دیا اور یورپی تہذیب و تمدن کو اختیار کر لیا، بازار میں ٹہلنا تیرے لیے شیوا بن گیا۔ حالانکہ اللہ رب الجلال نے مسلم خواتین کو اشارہ کر کے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى صدق اللہ العظیم، کہ اپنے گھروں میں قرار پکڑو اور زمانے جاہلیت کی عورتوں کی طرح مت پھرو۔ نیز آیت کریمہ میں اللہ رب الجلال نے پردے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اے مسلم خواتین، زمانے جاہلیت کی عورتوں کی تہذیب و تمدن کو چھوڑ دو اور ان کی طرح بے لگام مت پھرو۔ اے امت مسلمہ کے ماؤ، قرآن کریم میں اللہ رب الجلال کا ارشاد ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تمام مؤمنات سے کہہ دے کہ اپنے نظر نیچے رکھے اور اپنے شرم و گاہ کی حفاظت کرے، لیکن آج تم نے نظر سے نظر ملانے کو فیشن بنا لیا، آگ سے آگ لڑکا تمہاری ترقی میں داخل ہو گیا۔ ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلم خواتین کو حکم دیے کہ اپنے سر پر چادر ڈالے رکھیں، مگر تم نے اپنی عصمت و عفت کو داغدار کر دیا، پورے معاشرے کو تہ و بالا کر دیا، کفار و مشرکین کے طرز عمل کو اختیار کر لیا، آج تم نے اپنے مقام و مرتبے کو فراموش کر دیا، آج تمہارا برقع نہ رہا۔ اے بنت ہوا، سوچ قیامت میں رب کو کیا جواب دیں گی؟ اے بنت اسلام، تیرے اوپر نماز فرض ہے تو نماز نہیں پڑھتی، تیرے اوپر زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ نہیں دیتی، تیرے اوپر اللہ و رسول کی اطاعت فرض ہے اور تو اللہ و رسول کی اطاعت نہیں کرتی۔ حالانکہ اللہ رب الجلال نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اقیمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ واطیعوا اللہ ورسولہ، کئی ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، کئی فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، تو کئی فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تو کئی ارشاد فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، تو کئی فرمایا قد افلح المؤمنون، تو کئی فرمایا الذین هم عن صلاتهم خاشعون فرمایا۔ اور آقا مدنی نے بھی اپنے پاک زبان میں اس کی تاکید فرمائی ما ترک السلام متعمدا فقط کفر، تو کہیں فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، تو کہیں فرمایا الصلاۃ عماد الدین، تو کہیں فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین۔ اب بتا بنت ہوا تو نے اس پر کتنا عمل کیا؟ اور تجھے معلوم نہیں کہ قیامت میں سب سے پہلے سوال نماز کے متعلق ہوگا۔ اگر تو نے اپنا مال و جائیداد، تیرے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، اگر تو زکوٰۃ نہیں دیتی تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ تو سن، اس کا انجام یہ ہوگا کہ تیرا مال قیامت کے دن، تیرا مال و جائیداد عدے کی شکل دے کر تیرے گلے میں لٹکا دیا جائے گا اور تجھ سے کہا جائے گا ھذا مالک ھذا کنزک۔ اے بنت ہوا، تیرے اوپر چور کی طاقت قرار دی پائی مگر تو نے اس کا سد باب کر دیا، تجھے حکم دیا کہ تو شکر گزار بندی بن مگر تو نے ناشکری کی۔ ایک اور مرتبہ بار آپ صلی اللہ عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطاب میں فرمایا کہ میں نے تم میں سے اکثر کو جہنم میں پایا، تو تو عورتوں نے کہا یا رسول اللہ آخر کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکثرن اللعن و تکفرن العشیر، کہ تم لعن تان زیادہ کرتے ہو اور اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتے ہو۔ اے مسلم خواتین، جلد از جلد اپنے اندر سے اس مریض کبیا کو دور کر دو۔
اے امت مسلمہ کے خواتین تجھے کیا ہو گیا؟ تو کس کے بہاؤ میں آ گئی؟ شیطان تیرے اوپر غالب کیسے آ گیا؟ تو نے یورپ کی تہذیب و تمدن کو کیسے اختیار کر لیا؟ اسلامی بات کو تو نے کیسے فراموش کر دیا؟ بے حیا و بے شرمی کو تو نے کیسے اپنا لیا؟ تجھے گھر میں رہنا کیوں برا معلوم ہونے لگا؟ مگر افسوس صد افسوس، ایک دور تھا جب تیری گود سے اللہ اکبر کے نعرے بلند ہوتے تھے، تیری زبان و حمد و ثنا سے مشغول تھی، آج تیری زبان پر بے حیائی کی باتیں ہیں۔ اے بنت عوا، اپنا سر اٹھا کر دیکھ، آج سے 1400 قبل پہلے عورتوں نے کیا کارنامے انجام دیے۔ دیکھ حضرت سمیہ کو دین کی تحفظ کی خاطر شہید کر دیا۔ اگر صداقت و عدالت دیکھنی ہو تو حضرت عائشہ کو، اگر ایثار و قربانی دیکھنی ہو تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو، اگر جود و ساخت دیکھنی ہو تو حضرت ام سلمہ کو، اگر حیا دیکھنی ہو تو حضرت فاطمہ کو، اگر پاکیزہ سیرت دیکھنی ہو تو حضرت ام کلثوم کو۔ اے امت مسلمہ کی خواتین، تمہیں فخر کرنا چاہیے حضرت سمیہ کی شجاعت پر، حضرت عائشہ کی صداقت و عدالت پر، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی ایثار و قربانی پر، حضرت ام سلمہ کی سخاوت پر، حضرت فاطمہ کے حیا پر، حضرت ام کلثوم جیسی پاکیزہ سیرت مقدسہ پر، مگر تم نے ان سب کو فراموش کر دیا۔ اے بنت عوا، آج معاشرے کو ضرورت اصلاح کی، آج معاشرے کو ضرورت صلاح الدین ایوبی کی، آج ضرورت معاشرے کو نور الدین زنگی کی، آج ضرورت محمد بن قاسم کی، آج ضرورت ٹیپو سلطان کی، آج ضرورت محمد علی جوہر کی، آج ضرورت شوکت علی گوہر کی۔ سوال یہ کہ یہ پیدا ہوں گے، یہ پیدا کیسے ہوں گے؟ تو سنو، اگر تم نے اپنے اعمال و افعال کو درست کر لیا، اپنے اخلاق و کردار کو صحیح کر لیا، یورپ کی تہذیب و تمدن کو چھوڑ دیا، بے حیائی و بے شرمی چھوڑ دیا، صوم و صلاۃ کی پابند ہوگی، تو آج بھی تیری گود سے ٹیپو سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا ہوں گے، نور الدین زنگی پیدا ہوئے، نور الدین زنگی پیدا ہوں گے، محمد بن قاسم پیدا ہوں گے، ٹیپو سلطان پیدا ہوں گے، گویا ہر طریقے سے دین کے داعی پیدا ہوں گے، توحید کے ڈنکے بجانے والے پیدا ہوں گے، مگر شرط یہ ہے کہ تمہیں قرآن و حدیث پر عمل پیرا ہو جاؤ اور ان تمام برائیوں کا خاتمہ کر دو، جب جا کر تمہیں کامیابی و کامرانی نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں اور ہماری بیٹیوں اور تمام امت مسلمہ کی عورتوں کو امہات المؤمنین کی سیرت اختیار کر کے توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔